الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة أو ما كسبت أيمانكم. وقال تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ العظیم. بچے آپ لوگ خاموش رہیں گے تاکہ میں بھی کچھ باتیں سنا دوں آپ لوگوں کو. اطمینان سے خاموش رہے اور بات سنیں. رمضان کا مہینہ ہے، اگر اس میں 2 لفظ ہی سن لیا اور ان دونوں لفظوں کے اوپر عمل ہو گیا تو میرا بھی کہنا کارگر ہوگا اور آپ کا بھی سننا کارگر ہوگا، ورنہ یہ لغویات میں شامل ہو جائے گا. خیر الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور یہ تیسرے عشرے کا آخری جمعہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر تیسرے عشرے کی فضیلت کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت کو نازل فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. انا انزلناہ لیلۃ القدر کہ ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر کو، اور اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں ما لیلۃ القدر. آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال تعظیمی کے طور پہ کہتے ہیں کہ ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین خود ہی جواب دیتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں ما لیلۃ القدر اور خود اس کے آگے جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ رب العالمین کیا کہا؟ لیلۃ القدر. قدر کی تفصیل میں آئیں گے بعد میں. خیر من 1000 شہر، یہ دوسرا جز ہے جو خیر من 1000 شہر کی. لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. خیر من 1000 شہر. تنزل الملائکہ، آگے فرماتا ہے کہ بھائی چلو 1000 سال زیادہ بہتر ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ کہ ملائکہ اترتے ہیں، والروح فیہا، اور اس رات کے اندر روح بھی اترتے ہیں، روح القدس بھی اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العالمین کے حکم سے اترتے ہیں، کسی ایسے اہرے گورے کے حکم سے نہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر امر کے لیے، ہر کام کے لیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی رہتی ہے پوری رات. سلام حتی لا کے ایک تاکید پیدا کر دیا کہ یہ رات سلامتی رہتی ہے. اب کہے بھائی کب تک سلامت رہتی ہے؟ پوچھیں گے سوال یا جملہ یہاں پہ داغا جاتا ہے، کب تک سلامت رہتی ہے؟ تو کہا صبح تک. خیر پوری رات ایک دم کیا کہتے ہیں سلامتی والی رات ہوتی ہے. تو خیر اس کے اندر چند چیزیں جو ہے یہ آیت کے اندر سمجھنا، یہ ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا کہ یہ آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ شب قدر کی وجہ سے فضیلت ہے. شب قدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعظیم، اس کا لغوی معنی جو شب قدر کا ہے تعظیم عظمت والی رات کا ہے، اور بعض لغت کے اندر تنگی والی رات کا بھی کہا گیا ہے. کہا گیا اس لیے کہ اس رات تنگی والی کیوں کہا گیا؟ کہ اس وجہ سے کہ اس رات کے اندر بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر بالکل بھی جگہ باقی نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو تنگ کہا گیا. شب قدر کا معنی اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اچھا یہ جملہ پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں اس کو نازل کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے بارے میں، آج سے ہماری امت سے پہلے جو امت گزر چکی ہیں، جیسے کہ قوم ہود، قوم صالح، قوم یوسف، قوم ابراہیم، قوم یونس اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو قوم گزر چکی ہیں، ان کی عمروں کے بارے میں جب بتلایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال، حضرت
بابا آدم ثانی جو ان کے عمر کی اتنی لمبی لمبی جو عمر بتانے لگے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کے جو ان لوگوں کی عمر لمبی کی، اس کے اوپر صحابہ اکرام نے رشک کیا اور اظہار کیا، کاش ہماری بھی عمر اتنی لمبی ہوتی اور ہم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے اور ہم بھی اتنی عبادت کرنے والے ہو جاتے، ہمارا بھی مکان کے اندر بھرا ہوا عبادت رہتا، کئی ذخائر ہوتا۔ تو افسوس ظاہر کرنے صحابہ اکرام، تو اللہ رب العالمین نے اس کی پاداش کے اندر، اس کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی نعمت سے امت محمدیہ کو سیراب کیا اور کہا کہ اے امت محمدیہ، اے محمد کے ماننے والے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، تم مایوس نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں، پچھلی امتوں کے عمر کو دیکھ کر تم رنجیدہ نہ ہو اور یہ سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ کاش ہماری بھی عمر لمبی ہوتی تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے۔ میں تم کو ایک ایسی رات عنایت کی ہے، میں تم کو ایک ایسی رات عنایت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ان امتوں کی عمروں سے زیادہ عمل کرنے والے، ثواب حاصل کرنے والے اور نیک راستے پر چلنے والے اور اس سے زیادہ عمل خیر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا خیر من الف شر، اس لفظ کی تشریح ضروری ہے، اس لفظ کی تشریح ضروری ہے۔ خیر، خیر کب بولا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے 19-20، چلو 19-20 کا کہا، ایک آدمی 19 ہے، ایک 20 ہے، ایک تھوڑا موٹا ہے، اس سے زیادہ موٹا ہے، تو اس وقت خیر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ خیر کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی شخص یہ مثال دے کہ زمین سے آسمان بہتر ہے، زمین سے آسمان خیر پر ہے، یہ اگر مثال دے، جیسے بیچ کے اندر جو تفاوت ہے، ہماری حد نگاہ جو جا رہی کہ آسمان پتہ نہیں کتنی بلندی پہ ہے، سائنس نے اس کو ناپا تو اتنی بلندی پہ، اتنے 1000 کروڑ بلندی پہ ہے، یہ بھی اس سے بھی بڑھ کر خیر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ صحابہ تم مایوس نہ ہو، تم رنجیدہ نہ ہو، تم افسوس ظاہر مت کرو، بلکہ تم کو میں جو رات عنایت کر رہا ہوں وہ رات ان کی عمر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس طریقے سے زمین و آسمان کی بلندی بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت ان کی عمر سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین کو یہ بتلانا مقصود تھا۔ خیر کا لفظ اس لیے لائے، ورنہ ہر جگہ خیر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور فقہاء اکرام تفسیر مظہری کے اندر دیگر ان کے شان نزول کو بیان کیا گیا ہے، لیکن تمام جو شان نزول جو بیان کیا گیا ہے، تمام میں صرف عبادتوں کا ہی ذکر ہے کہ امت محمدیہ افسوس ظاہر کرنے لگی، اے اللہ کے نبی ان کی امت کی عمر تو بہت زیادہ تھا، وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ منا چکے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر چکے، ہماری امت کہ جو ہم لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60-65 سال ہے، ہم لوگ تو ان کی عبادت کے جیسے کر بھی نہیں پائیں گے، وہاں تک تو ہماری رسائی بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے شب قدر کو نازل فرمایا۔ دوسری بات، شب قدر کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ شب قدر کی تعین متعین ہو چکی تھی، شب قدر کی تعین متعین ہو چکی تھی، جیسا وقت کم ہے اس لیے میں شارٹ کٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ شب قدر کی تعین متعین ہو چکی تھی، لیکن ایک ایسا برا فعل، ایک ایسا بدنما فعل، ایک ایسا بیکار فعل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی تعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھلا دیا گیا، اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ شب قدر جو ہوتی ہے وہ فلاں دن ہوگا، 27ویں کی رات ہوگا۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے کہ اب میں اپنی امت کو بتا دیتا ہوں کہ 27ویں رات میں شب قدر ہوگی، تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں شب قدر کے ہی بارے میں، کوئی کہہ رہا کہ نہیں 21ویں شب میں ہوگی، کوئی کہہ رہا 23ویں شب میں ہوگی، اسی بات پہ جھگڑ رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، جب مسلمانوں کو اس طریقے سے لڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعین کو ذہن سے اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔
اب جھگڑا کتنا بڑا برا فعل ہے اور کتنی بدنما والی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، کتنی قباحت والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ رات جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر کہا، وہ رات جس کے اندر فرشتے کا نزول ہوتا ہے، وہ رات اگر کوئی شخص عبادت کر لے، کوئی شخص ریاضت کر لے اور کوئی شخص عبادت کرنے پہ آ جائے تو اس رات میں اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اگر سمندر سے بھی بڑھ کر اگر ان کا گناہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن اس رات کی تعین اٹھا لی کس؟ صرف ایک برا فعل کی وجہ سے۔ کون؟ ایک جھگڑا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا۔ یہ اتنی گندگی چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے رہنے سہنے میں، ہمارے شہر میں امن و سکون باقی نہیں رہا۔ اور میں نے وقت بہت کم، اللہ رب العالمین نے اس کی قدر ہم لوگوں سے چھین لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان سے بتلائے، ان سے کہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے اندر بھی اللہ کے رب العالمین جو ہمارے ذہن سے بھلائے ہیں اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی آج کے جو مسلمان ہیں ایسے وجہ سے، آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں اسی وجہ سے گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں، ارے ابھی 55 ہوا ہے، 5 منٹ باقی ہے، جمعہ کی نماز 1 بجے کھڑی ہوتی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 5 منٹ میں میں مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ 55 ہو گیا ٹائم، ابھی 5 منٹ باقی ہے جمعہ کی اذان نماز کھڑی ہونے میں، 5 منٹ میں جب تک ایک موبائل چلا لوں گا، ایک سیٹنگ دیکھ لوں گا، فلاں چیز کر لوں گا، فلاں چیز کر لوں گا، اس وقت دیکھتے رہے اچھا 59 ہو گیا، چلو چلو ابھی 1 منٹ باقی ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پھر وضو بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ والی، پھر آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو امام صاحب کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تعین ہٹا لی۔ کیوں ہٹا لی؟ اسی وجہ سے کہ اگر میں تعین متعین کر دیتا تو آج کے جو نوجوان ہیں، آج کے جو ہمارے گاؤں ہمارے امت کے لوگ ہیں، وہ پھر اسی رات کی تپش میں رہتے۔ اچھا 27ویں کی رات کو شب قدر ہے، صرف اسی دن عبادت کرتے اور پورے جو ہے 354 دن سوتے رہتے، 55 دن سوتے رہتے۔ اسی وجہ سے تعین ہٹا لی اور پورے مہینہ سوتے رہتا، اسی لیے سے اللہ رب العالمین نے اس کی تعین ہٹا لی۔ کم سے کم اس بہانے سے آخری عشرہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کو تو مل جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اس رات کی جستجو کرتا ہے، اس رات کو ڈھونڈتا ہے اور ہر رات میں عبادت کرتا ہے کہ شاید آج شب قدر ہے، 21ویں کو عبادت کیا، پھر 22 شاید آج شب قدر ہے، 23ویں کو عبادت کیا، پھر 25ویں کو عبادت کا شاید آج شب قدر ہوگی۔ اسی بہانے سے کم 6-7 راتیں تو زندگی کی سال کی تو مل جاتی کہ اس میں عبادت کر لیتے۔ اگر تعین ہو جاتی تو اللہ خیر کرے، پھر ہمارا کیا حال ہوتا وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، وما علینا